الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ جانور، یہ پودے، یہ پھول، یہ پھل، بے شمار نعمتوں کا اللہ نے ذکر قرآن مجید میں فرمایا. لیکن کسی نعمت کو دے کر اللہ نے احسان نہیں جتایا. پورے قرآن مجید میں صرف ایک نعمت ایسی ہے کہ جسے دے کر اللہ نے احسان جتایا، اور وہ نعمت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ہے، جس کی ابھی اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ذکر کر کے احسان دکھایا ایمان والوں کا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم سب کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ نے ہمیں جو ان کا امتی بنایا، یہ بھی ایک نعمت ہے. یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ قیامت کے دن باقی امت کے لوگ یہ آرزو ظاہر کریں گے، کاش ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے. احادیث میں، روایات میں بعض انبیاء کا ذکر ہے کہ بعض انبیاء قیامت کے دن اس بات کی آرزو کریں گے کہ کاش ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے. اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ آج ہم اپنی نئی نسل، اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھیوں کو اس بات سے آگاہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کیوں لائے تھے، اللہ نے کیوں بھیجا تھا. آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ جب ہم نے معاشرے کو یہ نہ بتایا تو پھر معاشرے کے ذہن میں جو کچھ آیا اس نے وہ کرنا شروع کر دیا.
آج معاشرے کے ایک ایک انسان کے سامنے اس آیت کی تلاوت اور اس کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے، کہ میں نے کیوں بھیجا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مقصد بتائے۔ ممکن ہے کوئی ریسرچ کر کے، کوئی بڑی تحقیق کر کے یہ بات بیان کرتا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے ہیں، تو مجمع میں سے کوئی صاحب پڑھے لکھے کھڑے ہوتے تو کہتے جناب مولانا مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہے، اس لیے تو نہیں آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ممکن ہے کوئی صاحب کہہ، لیکن اگر وہ مقاصد بتائے جائیں جو کہ خود اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، وہاں اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی، وہاں دوسری رائے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود اللہ نے یہ کیا بتایا۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، اب وہی مقاصد امت کے دل میں آ گئے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کس طرح باقی رکھنا ہے کہ ایک ایک امتی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو پورا کرنے والا بن جائے، قیامت تک یہ دین اس طرح باقی رہے گا انشاءاللہ۔ پہلی ذمہ داری، پہلا مقصد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرے۔ تلاوت کلام پاک بعثت نبوی کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد تلاوت کلام پاک، قرآن حکیم کی تلاوت کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ یہ انسان آج قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے مقصد میں سے ایک مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ کیا ترجمہ سمجھ کے یا بغیر ترجمے کے؟ تو اس کا جواب واضح الفاظ میں کہ یہاں صرف تلاوت کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنا بھی چاہیے، اس کا ترجمہ بھی آنا چاہیے، اس کی تفسیر بھی آنی چاہیے، اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ اس بارے میں بھی بات ابھی آگے ہوگی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ ابھی فی الحال صرف تلاوت کلام پاک، چاہے مطلب نہ آتا لیکن یہ انسان تلاوت کرے، اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ اس تلاوت کے اثرات اس کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ ابھی صرف تلاوت کی بات ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے وہ ابھی بات الگ آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن حکیم کی تلاوت میں ایک ایک حرف کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دی کہ کوئی الف لام میم پڑھے تو اس کو 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ میرے عزیزان محترم، علماء یہاں موجود ہیں، آپ حضرات کو معلوم ہے الف لام میم کا ترجمہ ہمیں معلوم نہیں، الف لام میم کا ترجمہ ہمیں نہیں بتایا گیا، معلوم ہوا نہ بھی ترجمہ آتا ہو تب بھی ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔
الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ کیا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس انسان کو یہ حروف مقطعات اسی لیے دیے گئے تاکہ معلوم ہو کہ اس کو جو بات سمجھ میں آئے وہ مانتا ہے، یا جو نبی کہہ دے وہ مان لیتا ہے، نہ آئے سمجھ میں۔ یہ انسان قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، یہ بعثت نبوی کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اور یہ تلاوت اگر کوئی معاشرے میں ایسا بندہ ملے جو یوں کہے کہ جناب یہ تلاوت کرنے سے کیا ملتا ہے، یہ قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے، یہ نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے، روزہ رکھنے سے کیا ملتا ہے، سیرت طیبہ پر عمل کرنے سے کیا ملتا ہے، کیا ہوتا ہے، دین پر عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ملے آپ کو معاشرے میں تو اس پر کوئی فتویٰ نہ لگائیے، اس کو بس اتنا سا کہہ دیجئے کہ آپ قرآن مجید کی بھائی تھوڑی سی تلاوت کر لیا کریں۔ بہت عجیب سی بات ہے، آپ اس کو کہیے قرآن مجید کی تھوڑی سی روزانہ تلاوت کر لیا کرے۔ جو اس طرح کے الٹے سیدھے جملے بول رہا ہو انسان، کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان القلوب تصدع كما يصدع الحديد بالماء، کہ کبھی کبھی دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قال وما جلاؤها یا رسول اللہ، عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دلوں کو کیسے پھر صاف کریں، زنگ آلود دلوں کو کیسے صاف کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے موت کو زیادہ یاد کر کے، اس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ جو معاشرے میں انسان نظر آئے کہ قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے، سیرت پر عمل کرنے سے کیا ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے کیا ملتا ہے، دراصل اس کے بیچارے کے دل پر زنگ لگا ہوا ہے، جو منہ سے یہ زنگ آلود کلمات نکل رہے ہیں۔ جب وہ قرآن پڑھے گا اس کے دل سے زنگ دور ہوگا، یہ جملے کہنے بند کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے قرآن حکیم کی تلاوت سے۔ اور دل میں رکھیے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ لیکن قرآن حکیم کی تلاوت کا اثر اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں دکھاتا ہے، اس کا اثر اجر اللہ آخرت میں دے گا۔ اثر تلاوت کا اللہ دنیا میں دکھاتا ہے۔ یہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اس دنیا میں آخرت میں، اس دنیا میں اللہ یہ اثر دکھاتا ہے۔ آج انسان چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت آ جائے، ہمارے گھروں پہ، ہمارے معاشرے پہ، ہمارے ملک پہ اللہ رحمت کرے۔ آج انسان چاہتا ہے کہ ہمارے گھروں میں سکون آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقے سکھائے۔ کیا ہم عمل کریں سیرت طیبہ کے کن مرحلوں پر عمل کریں کہ ہمارے گھر میں سکون آ جائے، ہمارے گھروں پہ اللہ کی رحمت نازل ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، سبحان اللہ۔ جس گھر میں قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے، وانزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکون نازل ہوتا ہے۔ یہ انسان تلاوت تو کر کے دیکھے۔ لیکن میرے عزیزان محترم، ایک بات کی طرف بہت توجہ دلانی ہے جو ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگ بہت تاکید فرماتے ہیں۔ آج انسان قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا ہے، لیکن تلاوت اس طرح کرتا ہے جیسے کہ اخبار پڑھتے ہیں۔
مجمع بیٹھا ہو، بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں پارے ہوں اور وہ پڑھ رہے ہوں، غور سے ان کے ہونٹوں کو دیکھیے، 90% لوگوں کے ہونٹ نہیں ہل رہے ہوتے، ہونٹ نہیں ہل رہے ہوتے، صرف وہ قرآن مجید کے اس پارے کی عبارت کو دیکھ رہے ہوتے اور مطالعہ کر رہے ہوتے، جیسے اخبار پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اخبار پڑھتے ہیں، ہونٹ نہیں ہلاتے اور سارا اخبار سمجھ جاتے ہیں کیا لکھا ہے، سب باتیں پتہ لگ گئی، لیکن بغیر ہونٹ ہلائے پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے۔ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے آپ معاشرے میں۔ تلاوت میں کم از کم مقدار یہ ہے کہ انسان ہونٹ تو ہلا، اور افضل طریقہ کیا کہ قرآن مجید انسان تلاوت کرے تو کم از کم اس کو اپنی آواز سنائی دے، اس طرح تلاوت کر کے یہ انسان دیکھے، اس کی زندگی میں اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ یہاں میں عرض کرتا چلوں، گھروں میں خواتین بھی بسا اوقات کہتی ہیں میں نے آج قرآن مجید ختم کر لیا ہے، میں نے آج قرآن مجید مکمل کر لیا ہے، اور گھروں میں جب آپ محرم خواتین کی طرف غور کریں گے تو یہ خواتین بھی بعض اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور وہ قرآن حکیم ہاتھ میں لے کر بغیر ہونٹ ہلائے پڑھتی ہیں، جسے تلاوت نہیں کہا جاتا۔ تلاوت کے لیے کم از کم ہونٹ ہلانے ہوں گے۔ گھروں میں بچیوں کو بھی یہ سمجھانا ہوگا، خواتین کو بھی یہ سمجھانا ہوگا کہ قرآن حکیم ہاتھ میں لے کر صرف اس کو دیکھنا، اس کو تلاوت نہیں کہتے، دیکھ کر دل میں پڑھنا اس کو تلاوت نہیں کہتے۔ تلاوت ہوتی ہے زبان سے کم از کم پڑھیں، ہونٹ ہلائیں اور کم از کم خود کو آواز سنائیں۔ اس طرح انسان تلاوت کرے قرآن مجید، اس انسان کے دل پر اثر ہوگا، اس کے گھر پہ اثر ہوگا، اس کی ذات پہ اثر ہوگا، اللہ اس کا اثر دکھائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے مقاصد میں سے ایک مقصد تلاوت کلام پاک۔ جس موضوع پہ بات چل رہی تھی وہ یہ کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ خود اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک مقصد ہے تلاوت کلام پاک۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے۔ یہ تلاوت کر کے آج انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بعض پہلوؤں کو ذہن میں نہیں لاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن، قرآن حکیم آپ نازل، لیکن ہر رات کو سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم فرماتے تھے اور اپنے پورے بدن پر پھینک لیتے تھے۔ صاحب قرآن کو تو اس کی ضرورت ہے، امتی کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں، ابھی اس بارے میں تھوڑا سا سوچنا ہے۔ آج امتی کو سیرت طیبہ کے ان نقوش کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح ڈھالیں۔ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری بات چیت، ہمارے معاملات یہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ بعثت نبوی کا دوسرا مقصد یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، بعثت نبوی کا دوسرا مقصد ویزکیہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تاکہ ان انسانوں کے نفوس کو پاکیزہ بنائے۔ تزکیہ نفس، نفس کو پاکیزہ بنانا کس طرح؟ اس نفس کے اندر جتنی برائیاں ہیں، جتنے برے کام ہیں، جتنے برے اعمال ہیں، جتنا بری اس کے اندر سوچیں ہیں، جتنے برے اس کے اندر رویے ہیں، جتنے برے اس کے اندر جذبات ہیں، ان کو باہر نکالنا اور اس انسان کے اندر اچھے رویے، اچھے اعمال، اچھی سوچیں، اچھے جذبات کو اس اسلام کے اندر لانا، یہ ہے تزکیہ نفس، جس کے لیے سارے بزرگ محنت فرماتے ہیں، ساری زندگی گزر گئی اس بعثت نبوی کے مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا،
یہ تزکیہ نفس اپنے نفوس کو پاکیزہ بنانا، اپنی ذات کو پاکیزہ بنانا کہ ذات کے اندر سے عیب نکل جائے، اس کے اندر سے حسد نکل جائے، اس کے اندر سے بغض نکل جائے، اس کے اندر سے کینہ نکل جائے، اس کے اندر سے نفرتیں نکل جائیں، اس شخص کے اندر سے مال کی محبت نکل جائے، عہدوں کی محبت نکل جائے، اس کے دل سے باقی انسانوں کے اندر حرص اور لالچ کے جو جذبات ہیں وہ نکل جائیں، اس کے اندر سچ پیدا ہو جائے، اس کے اندر سے جھوٹ نکل جائے، اس کے اندر سے غیبت اور بہتان تراشی نکل جائے، اس کے اندر بے حسی تھی وہ نکل جائے، اس کے اندر ہمدردی آ جائے، اس انسان کے اندر دوسرے انسانوں کا دکھ درد محسوس کرنا آ جائے، یہ انسان تزکیہ نفس کا محتاج ہے۔ اور آج انسان کو کسی نہ کسی بزرگ سے تعلق قائم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی امور پر بیعت فرمایا کرتے تھے۔ یا ایھا النبی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی باتوں پر تزکیہ نفس کے لیے بیعت فرماتے تھے۔ یہ انسان اس بزرگ سے معاہدہ کر کے چلتا ہے زندگی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی باتوں سے تزکیہ کرتے تھے۔ کیسے؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں، یبایعنک، تاکہ آپ سے بیعت کریں، تو آپ ان باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، وہ غلط کام نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، وہ اپنے بچوں کو نہیں قتل کریں گی، ولا یأتینہ ببہتان یفترینہ بین ایدیہن، ایک دوسرے پر بہتان تراشی نہیں کریں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گی، فبایعہن، ان سے آپ بیعت کر لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس طرح تزکیہ نفس فرماتے تھے، اس لیے کہ یہ بعثت نبوی کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ یہ آج انسان اپنے نفس کو پاکیزہ بنوانے کی فکر کرے، خود اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے کی فکر کرے۔ دو مقصد ہوتے ہیں، نمبر ایک تلاوت کلام پاک، یتلو علیہم آیاتہ، نمبر دو ویزکیہم، نفوس کو پاکیزہ بنانا۔ یہ دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا۔ تیسرا مقصد ویعلمہم الکتاب، ویعلمہم الکتاب، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ آپ ان لوگوں کو اللہ کی کتاب سکھائیں۔ ترجمہ نہیں جناب، صرف ترجمہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے تھے، قرآن حکیم عربی میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عربی آتی تھی، لہذا تلاوت سے وہ ترجمہ سمجھ جاتے تھے۔ بہت آسان سی سیدھی سی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، صحابہ قرآن کو سمجھ لیتے تھے کہ قرآن حکیم میں کیا حکم آیا ہے۔ پھر یہ تیسرا مقصد کیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ سکھاتے تھے۔ میں نے عرض کیا صرف ترجمہ نہیں، اللہ کیا سکھاتے تھے، کتاب اللہ میں کیا سکھاتے تھے۔ کتاب اللہ میں نماز کا حکم ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن پانچوں نمازوں کے اوقات کہاں سے شروع ہوتے ہیں، کہاں ختم ہوتے ہیں، یہ کتاب اللہ میں نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ روزہ کیسے رکھتے ہیں، نمازیں 5 ہیں، ان 5 کے اندر کتنی رکعتیں ہیں، یہ سب باتیں کتاب اللہ میں نہیں ہے، قرآن حکیم میں نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، احادیث کے ذریعے سکھائی، احادیث کے ذریعے سکھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نظام سکھایا، زکوٰۃ کے سارے احکام قرآن مجید میں نہیں ہیں۔ سود کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف قرآن مجید میں نہیں ہے، سود کی تعریف قرآن مجید میں نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔
تجارت کے طریقے اصول قرآن مجید میں بتائے، ان اصولوں کی تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی. یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب اللہ کو سیکھنا. اس امتی کے لازم ہے، اب اس امتی پر لازم ہے کہ یہ قرآن مجید کو سیکھے. ہے کیا اس کے اندر؟ اس کی تفسیر کو سیکھے، اس کی تفسیر کو سیکھے. ہے کیا اس کے اندر؟ پھر یہ عمل کرے گا. نمبر 4 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. چوتھا اور آخری مقصد جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ان کو کتاب اللہ سکھائے. نمبر 4 حکمت اور دانائی سکھائے. حکمت اور دانائی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ امتی کو حکمت سکھائے، دانائی سکھائے. اس حکمت کی تفاسیر بہت سارے مفسرین نے بہت ساری کی ہوئی ہے، تمام علماء تشریف فرما جانتے ہیں، لیکن تمام علماء نے ایک تفسیر پر اتفاق کیا ہے کہ یہ حکمت کیا ہے، دانائی کیا ہے، سمجھداری کیا ہے. ویسے ہم تو کہتے ہیں سمجھ لو فلاں بندہ بڑا عقل مند ہے، فلاں صاحب بڑے عقل مند ہے، کہتے ہیں. کوئی بے عقل تو کہہ دیتے ہیں وہ فلاں بڑا بے عقل ہے، کہیں عقل ہی نہیں کہہ دیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کون سی حکمت سکھائی تھی، کون سی دانائی سکھائی تھی. تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں حکمت اور دانائی سے مراد یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے یہ انسان ان کو حلال سمجھے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھے. یہ ہے دانائی. آج معاشرے کا عقل مند انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جو کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. کسی چیز کو کھانے لگتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے. کسی چیز کو پینے لگتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے اسے یہ حلال ہے یا حرام ہے. یہ ہے عقل مند انسان اس معاشرے کا. اور یہ عقل مندی سکھانے کے لیے اللہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آج لوگ ایک سوال کرتے ہیں، بہت زیادہ سوال کرتے ہیں ہمارے بزرگوں سے، اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میڈیا کے دور میں، اس فتنے کے دور میں اپنے بچوں کو کہاں لے جائیں، کہاں لے جائیں بچوں کو، کہاں لے جائیں اپنی بچی، کیسے بچائیں. ہمارے بزرگ یہ دعائیں بھی مانگتے ہیں، طریقے بھی بتاتے ہیں. یقین جانیں یہ چوتھا بعثت نبوی کا مقصد آپ پورا کیجئے، اللہ تعالیٰ نئی نسل کے ایمان کو، اس کے اخلاق اور کردار کو اللہ بچائے گا. اور وہ کیا کہ اس نئی نسل کو وہ حکمت سکھا دیجئے، اس نئی نسل کو اچھے اور برے کی تمیز سکھا دیجئے. کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کس کام کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے. ایک دفعہ اگر اس نئی نسل کی تربیت کر دی کہ یہ نئی نسل، یہ ہمارے بچے اور بچیاں کسی چیز کو دیکھے تو دیکھ کر بتا دیں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے. کسی کھانے کی چیز کو دیکھ کر وہ بتا سکے یہ اچھا ہے یا برا ہے. کسی انسان کے عمل کو دیکھ کر وہ یہ جج کر لیں، فیصلہ کر لیں اچھا ہے برا ہے. کسی کام کو ہوتا دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ اچھا ہے برا ہے. جب اس نسل کو ہم نے اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کا سلیقہ سکھا دیا، انشاءاللہ العزیز یہ دانائی ملنے کے بعد اللہ تعالی ہماری نسل کو انشاءاللہ ان فتنوں کے دور میں بھی ان کے ایمان کو بچا لے گا اور انشاءاللہ ان کے اخلاق اور کردار کو بچا لے گا. اللہ رب العزت ہمیں خوب سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کا خوب مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان بزرگوں کی مجالس میں خوب بیٹھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت ہم میں سے ہر فرد کو، ہر خاتون کو، ہر مرد کو، ہر بچے کو، ہر نوجوان اور بزرگ کو اللہ تعالیٰ اپنی اپنی جگہ ان چاروں مقاصد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.